السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی مدحہ تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو جہالتوں اور ضلالتوں سے مبرہ دلائل و براہین سے آراستہ دین ہے۔ اس دین میں بدعات و خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل کیا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کو واضح اور کھول کر بیان کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس دین میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اس طرح کرنا وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا لے گا اور آنے والی مشکلات پریشانیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ عرب کے رہنے والے لوگ کئی طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ ایک گمراہی ان کے اندر یہ بھی پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا 4 حرمت والے ہیں، یہ اپنی مرضی سے جس مہینے کو چاہتے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، اور پھر خاص طور پر یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا رد کیا، اور دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ جاہل معاشرے میں رہنے والے لوگ کس کس طرح کی جہالتیں وہ پھیلانے والے ہیں، اور شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے۔ سفر کا جو یہ مہینہ ہے، اس کو اہل عرب اس لیے سفر کہتے تھے، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ بُيُوتِهِم مِّنْهُ حِينَ يَخْرُجُونَ لِلْقِتَالِ وَالْأَسْفَارِ يُقَالُ سَفْرِ الْمَكَانِ إِذَا خَلَا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل عرب اس ماہ میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال کے لیے اور سفروں کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس کو وہ سفر کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ جب کوئی جگہ خالی ہو تو اس کو سفر المکان کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو
جب سے دنیا آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، ان مہینوں کی بھی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے ہی کی۔ اور عرب کے جاہل معاشرے میں رہنے والے لوگ بہت بہت اچھے بھی تھے، لیکن زیادہ تر ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو ان لوگوں کے اندر ماہ سفر کے حوالہ سے جاہلی اعتبار سے دو طرح کی غلط باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ وہ اس ماہ کو اپنی مرضی سے آگے کر لیتے تھے کہ فلاں جو مہینہ ہوگا اب وہ سفر کا ہوگا، یا پھر اس کو اپنی مرضی سے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے اس طرز عمل کا رد کرتے ہوئے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، تو جو اللہ کی ترتیب کو آگے پیچھے کرتا ہے وہ کفر کرنے والا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو زیادتیاں ہیں ان کی یہ کفر ہے، اور مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، ان کو منحوس گرداننا، یہ کفر کا طرز عمل ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور دوسری خرابی ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ یہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کا اور اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تِيَرَا وَلَا سَفَرَا، فرمایا کوئی کسی قسم کی بدشگونی نہیں ہے اور نہ ہی یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، سب سے پہلی شادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی وہ اسی سفر کے مہینے میں ہے۔ بیر معونہ وہ سفر کے مہینے میں، اب اپنی مرضی سے یہ جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے ایسی کوئی چیز بھی بیان نہیں کی اس سفر کے مہینے کے حوالہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر، اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کو اس انداز کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ رواج دیا گیا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک بیماری دوسرے سے لگ جاتی ہے پھر وہ آگے پھیل جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات بیان کی گئی کہ ایک اونٹ کو بیماری لگتی ہے، وہ اونٹوں کے باڑہ میں آتا ہے تو ساری بیماری پھیل جاتی ہے، دوسروں کو لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ جس پہلے اونٹ کو بیماری لگی اس کو کہاں سے لگی؟ لا عدوى، کوئی بیماری وہ متعدی نہیں ہوتی ہے، ولا طیرۃ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدشگونی لینا فلاں بندہ منحوس ہے، سویرے سویرے فلانے دا منہ ویکھیا سی اج سارا دن پتہ نہیں کیویں لنگے، فلانا منحوس سویرے سویرے میری دکان تے چڑھیا ساری دیہڑی خراب ہو گئی، سویرے سویرے فلاں بندہ ادھار لے گیا، اب سارا دن ادھار کے جو گاہکی آئیں گے دوسرا کوئی نہیں آئے۔
بلی راستہ کاٹ گئی، کبا میرے مکان کے چھت پہ بیٹھ کے بنیرے پہ بولتا رہا، اس نے کائیں کائیں کی۔ یہ عجیب سی باتیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری بدشگونیاں اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں۔ وہ بدشگونی لیتے تھے اس سفر کے مہینے سے کہ یہ منحوس ہے، اور بہت سارے مسلمان بھی وہ اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے ٹیکنیکل طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ مثلا محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور سفر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اور سفر کے مہینے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور محرم میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 1,00,000 سے زائد مصیبتیں پریشانیاں وہ سال میں اترتی ہیں، اور صرف سفر کے مہینے میں 9,80,000 تقریباً وہ اس مہینے میں یہ مصیبتیں پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ کس نے کہا؟ کون سی شریعت، کون سی دین، کون سی آیت کا ترجمہ، اور کون سا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا کسی اور نبی کا بھی فرمان ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور سفر میں چنے ابال کے تقسیم کرنا یہ ان کی عادتیں تھی، اور وہ اس طرح کے عمل کرتے تھے تاکہ مقرب بھی بن جائیں اور مصیبتوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ نئی نسل کو تو شاید اتنا علم نہیں ہے، یہ بہت ساری پرانی بدعات، ضلالتیں، گمراہیاں یہ جو پرانے لوگ ہیں نا ان کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ پھر خاندان میں، قبیلے میں، معاشرے میں، قوموں میں اس کو لانچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا قرآن اس بدشگونی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اس کو آج آپ نے ذرا اچھے طریقے سے سمجھا ہے، تاکہ یہ جو ہمارے اندر بھی بدشگونی والا نظریہ ہے، فلانی اجائزی سویرے سویرے فلانا بندہ متھے لگ گیا، اودا تے میں منہ نہیں سی دیکھنا پہ گیا، تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری بدشگونی پہ مبنی، اسلام کے اندر ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ انسان کو کس طرف لے کے جاتی ہیں یہ باتیں سمجھنی ہیں، اور یہ ان کا طرز عمل ہے۔ انشاءاللہ ان 3-4 باتوں پہ اللہ کے قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے گفتگو ہوگی۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے اس بات کا یقین ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ اکبر، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی وہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ اللہ رب العزت کی کتاب میں اس سے پہلے درج ہے۔ تم کوئی عمل کرتے ہو وہ لکھا ہوا ہے، کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی تمہاری تقدیر کا مسئلہ وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ انسان کو اس بات میں پختہ یقین کرنا چاہیے کہ کسی کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات یہ ہے، انسان کے لیے اصلاً
کوئی بھی نحوست کسی چیز کے اندر ہی نہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی تکلیف میں، مصیبت میں یا آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ انسان کے اپنے اعمال بد کی بدولت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ کوئی مصیبتیں، پریشانیاں وہ جو تمہیں آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ اب ایک بندہ برے راستے پہ چلے گا تو اس کا انجام بد ہی ہوگا، کبھی خیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو آج کل کے نوجوان ون ویلنگ کرتے ہیں، یہ ون ویلنگ کرتے ہوئے مرے گا، گرے گا، چوٹیں لگے گی نا، تو پھر یہ کیا کہے گا؟ بھائی یہ اگر برا عمل کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ اگر صراط مستقیم سے ہٹ کے جہنم کے راستوں پہ چلو گے تو وہ تمہیں جہنم تک ہی پہنچائیں گے، وہ کبھی جنت تک نہیں لے جا سکتے۔ اگر صراط مستقیم پہ چلو گے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرو گے، عقیدہ توحید کو اپناؤ گے، بدشگونیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، نبی کائنات کو رہبر و رہنما مقتدا پیشوا مان لو گے، رب کعبہ کی قسم ہے جنت میں جاؤ گے، کبھی جہنم میں نہیں جا سکو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے جو اعمال بد ہوتے ہیں، یہ مصیبتیں، پریشانیاں پھر اس وجہ سے آتی ہیں تو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے ہمیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زائد کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگ پریشانیوں میں آ کے رشتہ داروں سے تعلق خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اب فلانی بڈی ساڑھے گھر نہ آوے، ایدی وجہ تو بڑی لڑائی پہ جاندی۔ یہ ہوتا ہے نا، فلاں نے جادو ٹونا کر دیا۔ او بھائی وہ جو مرضی کرتا رہے، جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں آزمائش لکھی ہے اس سے زیادہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر میرا اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، ساری کائنات کے انسان مل کر کے اس کو نقصان پہنچانا چاہے، رب کعبہ کی قسم ہے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عقیدہ مضبوط کرو۔ کفر کے یہی تو عقیدے تھے، وہ کہتے تھے سفر منحوس ہے، اس میں شادیاں نہیں کریں گے، اور بڑی بڑی بدشگونیاں لیتے تھے۔ یہ جی روح بھٹکتی رہتی ہے، الو کی شکل میں آ جاتی ہے، پھر وہ ساری رات جناب وہ پریشان کرتی ہے، چیختی چلاتی رہتی ہے۔ عجیب سے نظریے تھے لوگوں کے، آج بھی ہمارے ہاں ایسا ہی ہے، بہت ساری عجیب سی رسمیں ہیں، بدعات ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا مکان بناتے ہیں اور اس کے آخری کنارے پہ جا کے ہنڈیا، کالی، اوندھے منہ رکھ دیتے ہیں، کس لیے؟ نظر نہ لگے۔ 40-50 لاکھ کی گاڑی ہے، بچے کا پرانا یا نیا خصہ لٹکا دیں گے نیچے کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ خصے سے ڈرتے ہو، اس مالک کی ذات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ ہنڈیا الٹی رکھ کے سمجھتے ہو بچ جائیں گے، اس اللہ کی ذات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، وہ شریع کے پتے دروازوں میں لٹکا دیے جاتے ہیں،
کہ کوئی اس طرح کی عورت ہمارے گھر میں نہ آئے، کوئی فوت ہو جائے اس کو غسل دیتے ہیں اور پھر اس کے پیٹ کے اوپر تالا رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کی چارپائی کو اٹھا کے 4-5 بار سر کی طرف سے پاؤں کی طرف سے جیسے بدن کیا جاتا ہے ایسے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ عجیب سی رسمیں، عجیب سے رواج اور عجیب سی بدشگونیاں لوگوں کے اندر، اور سمجھتے ہیں اگر ایسا نہ کیا تو پتہ نہیں ہم اسلام سے خارج ہی نہ ہو جائے، اور اللہ کے بندوں تم ایسا کر کے شاید اسلام میں رہ ہی نہ پاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ مومنوں کا اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے، مومن کسی مصیبت پریشانی میں گھبرانے والے نہیں ہوتے، بدشگونیاں نہیں لینے والے ہوتے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جس نے نیک کام کیا اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا برا فائدہ کس کو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں وما انا ربک بظلام للعبید۔ وہ لوگوں میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بر میں یہ جو فساد برپا ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے؟ انسانوں کی اپنی کمائی۔ اللہ کسی کو کہتا ہے جاؤ چوری کرو، ڈاکے ڈالو، زناکاریاں بدکاریاں کرو، شراب نوشی کرو، جوا کھیلو، شراب کے اڈے چلاؤ، بدکاری کے اڈے چلاؤ، بے لباس باریک لباس برہنہ حالت میں بازاروں میں گھومو۔ اللہ نے کہا ہے پھر جب عزتیں برباد ہوتی ہیں، جب لٹیرے ڈاکو وہ ڈاکے ڈالتے ہیں، جب مال لوٹ لیا جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے ساتھ ایسے پتہ نہیں کیوں ہو گیا۔ اپنا حصار مضبوط کر، اللہ کے قرآن پہ آ جا، شریعت اسلامیہ کو مان، جو میرے رب کے احکام ہیں ان کی اقتداء کر، سنتوں کا احیاء کر، پھر توکل اللہ کی ذات پہ کر۔ دیکھ میرا اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ جو فساد برپا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن۔ 3 دفعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہوتے آج دا دن نہ چنگا نہیں لگا، فلانا دن میرے پہ بڑا بھاری، اور کچھ بیٹھے ہوئے ظالم لوگ تیرا ستارہ گردش ہے، فلانے دن تو باہر نہ نکلی، دلہے کے دن رکھ دیے گئے، اب تم نے 1 ہفتہ ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے باہر نہیں نکلنا، باہر جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ جو باہر اللہ قادر ہے اس کو تکلیف آزمائش پہنچانے پہ، اللہ گھر میں بیٹھے بٹھائے کو موت دینے پہ قادر نہیں؟ کبھی سوچئے تو۔ احتیاطیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو اسلام کے خلاف لوگوں کے نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کو اپنانا اس نیت کے ساتھ۔ یاد رکھیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ یہ بدشگونیاں شرک ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ردت الطیارۃ من حاجت فقد اشرک۔ اللہ کے نبی محمد کریم فرماتے ہیں جس شخص کو نحوست نے اس کے کام سے روک لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ شرک کرنے والا ہے۔ مثلا نحوست کیسے روکتی ہے؟ صبح صبح خاندان قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، گھر میں ایک مسئلہ بن گیا،
لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی یار دوست اس کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی، ناراض رہتے تھے، ملاقات ہو گئی، کچھ بحث و تکرار ہوا، اب یہ دکان پہ نہیں جائے گا، کام کاج پہ نہیں جائے گا، بھائی کیوں نہیں جا رہے ہو؟ آج سویرے سویرے کلینے متھے لگ گیا، ہن میرا دل ہی نہیں کرن دیا کام پہ جانوں، میں کام پہ بھی گیا کہ کام خراب ہو جانا۔ یہ نحوس، اللہ کی قسم میرے نبی محمد کریم فرماتے ہیں جو اس طرح کرے گا نحوست اس کو کام سے روک لے گی، وہ سمجھے گا فرمایا اس نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بدشگونی لینا یہ کافروں کا عمل ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں ہیں، ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرعون کتنا بدبخت بد نصیب گزرا ہے اس کائنات میں، انا ربکم العالی کا دعویٰ کرنے والا بدبخت انسان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ یہ بدبخت کیا کہا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ تمہاری وجہ سے نحوست ہے، یہ جو تم دعوت دیتے ہو دین کی، اسلام کی، ادھر آؤ ہماری بات مانو، اس وجہ سے نحوست پھیلی ہوئی ہے، یہ کافروں کا عمل۔ اس سے بھی آگے چلیے، قوم سمود نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سمود، ہم تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں، جب سے تو نبی بنا ہے اور ہمیں اسلام کی طرف لے کے آ رہا ہے، ہمارے تو وہ جیسے کہتے ہیں نا پہلے بارے میں آ رہے تھے ہون تے ساڈا رہا ہی کٹ، وہ بدشگونیاں لیتے ہیں۔ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہلیان انطاکیہ کی طرف جب دعوت دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ داعیان توحید کو مارا پیٹا، زد و کوب کیا، برا بھلا کہا، اور جو انہوں نے کہا ان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ تمہاری وجہ سے تو نحوست پھیلی ہوئی ہے، اگر تم بعد نہ آئے اپنے اس کام سے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر ماریں گے اور تمہیں دردناک قسم کا عذاب دیں گے۔ یہ کافروں کا نظریہ اور عقیدہ ہے، نحوست والا مسلمانوں کا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموراً کننا نسمعوها فی الجاہلیت کننا نعتی الکہان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں ہم کچھ ایسے کام کیا کرتے تھے کہ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہاتھ دکھاتے ہیں نا، اب ایک ہی میرا ہاتھ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فال نکالتے ہیں، تیر نکالتے ہیں، طوطے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَأْتُونَ الْكُہَانَ، کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا نتطیر، ہم نحوست بھی پکڑا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یسودنکم، فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں، مختصر سا معنی کوئی چیز نہیں بدشگونی، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، فلاں نہ آتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ بدشگونیاں اور کسی دن کو اپنے لیے منحوس قرار دینا، کسی مہینے کو منحوس قرار دینا، فرمایا یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے نفس میں کوئی اس طرح کی بات ہے تم نے رکنا نہیں ہے، وہ کام کر گزرنا ہے۔ انسان ہے نا، باتیں آ جاتی ہیں بندے کے دل میں، بندے کے ذہن میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کہتے ہیں کہ ہم میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے کوئی شخص اس کو وہم ہو جاتا ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے وہم۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا وہم کا علاج کوئی نہیں، یہ لگ جائے تو بندہ گھر کے برتنوں سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو ان بدبختوں کو، مشرکوں کو، کہ یہ چوہے بلیوں کو رب بنا لیتے ہیں، پھر ان کو کھاتے بھی ہیں۔ عجیب سے نظریے اور عقیدے ہیں ان کے۔ انسان کو رب بناتے ہیں، انسان کے مخصوص عادات کو رب سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کو جھوٹے خدا ان بدبختوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عقیدت توحید کی نعمت سے مالا مال۔ اللہ تو ہمیشہ ہمیں اپنے در کا مانگت اور سوالی بنائے رکھنا۔ اللہ ہم تجھے ہی رب تسلیم کرتے ہیں، اللہ اسی عقیدے پہ ہمیں موت آنی چاہیے۔ فرمایا وہم ہو جاتا ہے کسی نہ کسی کو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یذہبہ بالتوکل، اس کو وہم کو دور کر کے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ جانتا ہے اس وقت سب سے زیادہ یہ بیویوں میں بیماریاں ہیں، اور یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز ڈیولپ کرنا، اور یہ اس طرح کی گئی ہے جادو ٹونے کے جو ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے، نہیں تیرے تے فلانی نے کیتا ہی، فلانی تیرے گھر آئے سی، تینوں کسی نے کوئی کھوا دیتا، یہ کر دیا وہ۔ اللہ جانتا ہے اس کو جتنا بھی سمجھاؤ، وہ بعض لوگ کہتے ہیں دم کر دو، یہ کرو، وہ بڑا کچھ کرتے رہے۔ پھر قاری صاحب اچھا میں ٹھیک تے ہو جاؤں، میں ٹھیک تو ہو جاؤں، اب تو نہیں میرے اوپر وار چلے گا، یہ جادو واپس چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانی میرے، مجھے یاد آ رہا ہے میں فلاں بھابی کے گھر گئی تھی، اس نے مجھے کوئی چیز کھلائی تھی، اس وقت میری طبیعت خراب ہوئی، اب مجھے یاد آ رہا ہے۔ اچھا اس کو 20-30 سال پہلے کی باتیں یاد آ جائیں گی، اس کو کہنا بی بی یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ دعائیں ہیں، یہ یاد کر قاری صاحب میں بھول جانی۔ کرمالیت 15-20 سال کھاتیاں، جس جیڑی تینوں بیماری لگی ہو نہیں تینوں بھولیاں تے قرآن دی ایتاں بھول دیاں، تے پھر تیرا حال تے ہی ہونا نا۔ یہ بیماری ہے اللہ کی قسم جس کی وجہ سے پریشان ہے دنیا، اور وہم ہو جاتا ہے، اتنا وہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑو، اللہ کی ذات پہ توکل کر لو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، آخری حدیث سنیے بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نحوست اس کے کام سے روک لے، فرمایا وہ شرک کرتا ہے۔ صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کفارۃ ذالک، پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ انسان ہے نا، انسانوں میں اللہ کی قسم کیا عظمت ہے صحابہ کی، کیا شان ہے صحابہ کی۔ صحابہ نے ہر وہ سوال کر دیا جو ہمارے آج ذہنوں میں آ رہا ہے، اور ہمارے لیے وہ ہدایت کے راستے کھلتے چلے۔ اور آج بدبخت کچھ صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں تو آئی جاتی ہیں ذہن میں، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، آنے والوں، اگر یہ بدشگونیوں کا ذہن بن ہی جائے، کبھی وہم پیدا بھی ہو جائے، کبھی ذہن اس طرف جانے ہی لگ جائے، تو پھر یہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس کو پڑھ لیا کرو۔ بڑے آسان الفاظ ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کفارہ یہ ہے کہ یہ الفاظ کہا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں سوائے اس کے جو تو ہمیں عطا کر، تیری طرف سے خیر ہی ہونی ہے، باقی کسی طرف سے کوئی خیر ہے؟ ہمیں امیدیں بھی اللہ سے ہی وابستہ ہے۔ اور دوسری بات ولا خیرک الا خیرک، اللہ اکبر، اے میرے اللہ اگر تو خیر نہ کرنا چاہے تو کوئی خیر ہے؟ کوئی کر سکتا ہے خیر؟ اللہ آپ کے دل میں اگر کوئی بات نہ ڈالے، قرآن و حدیث آپ کو سمجھ نہ آئے، تو یہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ اللہ کے گھروں پہ خرچ کرتے ہو، آپ خرچ کرو گے؟ ذرا سوچئے تو۔ خیر اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اللہ ہی خیر پہ لاتا ہے بندے کو۔ انسان ذہن بناتا ہے، رب
رب اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو صراط مستقیم پہ لے آتا ہے، شیطان بڑا بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے چیلے چماٹے وہ بڑی دور کی راہوں پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہ مجھ سے خیر کا طلبگار ہے، اللہ رب العزت خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں، اگر تیری طرف سے کوئی ہمارے لیے آزمائش مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو وہی آئے گی، اس کے علاوہ کوئی ہمیں تکلیفوں میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود ہے۔ یہ صرف الفاظ ہے، یہ کفارہ ہے۔ کتنا وہم پڑتا، کتنی لمبی لمبی مصیبتیں پریشانیاں بدشگونیوں کی وجہ سے صرف یہ الفاظ اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، بس یہ الفاظ کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، سنت سمجھ کے کہو، انشاءاللہ میرا اللہ یہ ساری بدشگونیاں ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہم کی بیماری سے نکال لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔